شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بروز حشر پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کیا، نہ کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا نسب کیا ہے۔ تیرے اعمال کے متعلق دریافت کیا جائے گا، نہ تیرے باپ کے متعلق کہ وہ کون تھا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو ریشمی کپڑا ہونے کی وجہ سے نہیں چوما جاتا، وہ صرف اس لیے چوما جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ عزت والے گھر کے ساتھ رہا ہے، اس لیے معزز ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت نہیں مل سکتی، خواہ میں کتنے ہی بھلائی کے کام کیوں نہ کر لوں۔ لوگ حاتم طائی کی ہی تعریف کرتے رہیں گے۔ بادشاہ نے ایک چالاک اور لڑائی کے داؤ پیچ جاننے والے ایک شخص کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ حاتم کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے۔ کرائے کا یہ قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ اس کرائے کے قاتل کی ملاقات وہاں ایک خوش طبع اور خوش گفتار شخص سے ہوئی۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے تو اسے وہ اپنے گھر لے آیا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ وہ کرائے کا قاتل اس شخص کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نیک شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ دن اور رہو، مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس کرائے کے قاتل کے دل میں اس شخص کے لیے عزت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نیک شخص نے پوچھا، اگر تم مجھے بتانا گوارا کرو کہ تم کون سا ضروری کام کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس کرائے کے قاتل نے نہایت رازداری سے کہا کہ مجھے میرے بادشاہ نے حاتم طائی کا سر لانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں حاتم طائی کا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو بتاؤ کہ حاتم طائی کہاں رہتا ہے۔ وہ نیک شخص اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں۔ تم شوق سے میرا سر کاٹ کر لے جاؤ اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دو۔ اگر تم نے یہ کام ابھی نہ کیا تو لوگ تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے اور الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حاتم طائی کی بات سن کر وہ شخص اسی وقت اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے ایک نیک شخص اور عظیم الشان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار اور ترکش کے تیروں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اتنے عظیم شخص کو پھول مارنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو بادشاہ نے اس کی سرزنش کی۔ پھر جب اس شخص نے حاتم طائی کی نیکی اور اس کے احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض جاتا رہا اور بادشاہ نے کہا، تم واقعی تعریف کا حق رکھتے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے زمانہ میں جب ملک یمن پر چڑھائی کی گئی اور وہاں سے کئی قیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کام کی خدمت میں لائے گئے تو ان قیدیوں میں قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ جب ان قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس بلائی تو حاتم طائی کی بیٹی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں بنی طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ اپنی سخاوت میں بے مثل تھا۔ کوئی سائل میرے باپ کے دروازے سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لڑکی کی گفتگو سنی تو فرمایا، یہ تمام صفات مسلمانوں کی ہیں۔ پھر آپ نے اس لڑکی کی باعزت رہائی کا حکم دے دیا۔ وہ لڑکی آزاد کر دی گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس آزادی پر راضی نہیں، میں تو آزاد ہو جاؤں گی مگر میرے قبیلے کے دوسرے لوگ قید میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لڑکی کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ بنی طے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور پھر وہ تمام قیدی باعزت رہا کر دیے گئے اور ملک یمن روانہ ہو گئے۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا تو اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز روزے کے مسائل سے ناواقف تھا۔ میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور ان کے مسائل کے متعلق بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا، برخوردار، یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے محلے کا امام مسجد تو بوڑھا کھوسٹ ہے۔ اس شخص کی اس بات کا علم محلہ کے معززین کو ہو گیا۔ وہ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بیوقوف کو وضو، نماز کے مسائل تو یاد ہیں، مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کرو اور کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مردانگی اور شرافت کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کے پیٹھ پیچھے کہنی چاہیے جو ان کے منہ پر کہنے کی جرت رکھتا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان قزل ارسلان ایک ایسے مضبوط قلعہ میں رہتا تھا جسے کوئی دلیر سے دلیر فوجی بھی فتح کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اس قلعہ کی بلندی کوہ الوند سے برابری کا دعویٰ کرتی تھی، اور یہ قلعہ مضبوطی کے علاوہ اپنی تعمیر میں بھی نہایت دل فریب اور خوش منظر تھا۔ اس قلعہ کی روئے زمین پر کوئی مثل نہ تھی۔ یہ قلعہ ارد گرد کے مناظر کے اعتبار سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سبز طباق میں کوئی انڈا رکھا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ ایک درویش سیاحت کرتا ہوا اس قلعہ کی جانب نکلا۔ اس درویش کو سلطان قزل ارسلان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سلطان قزل ارسلان نے اس درویش سے سوال کیا کہ تم نے دنیا دیکھی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، کیا تم نے روئے زمین پر اس طرح کا مضبوط اور خوشنما قلعہ کہیں دیکھا؟ تمہاری اس قلعہ سے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اس قلعہ کو فتح کر سکے؟ اس درویش نے جب سلطان قزل ارسلان کی بات سنی تو ہنس پڑا اور بولا کہ تیرا یہ قلعہ بلا شبہ بہت اچھا ہے، لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ مضبوط بھی ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے، یہ قلعہ موت سے ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکا؟ اسی طرح یہ قلعہ تیری بھی موت سے حفاظت نہیں کر سکے گا۔ تیرے بعد یقیناً اس میں اور لوگ آباد ہوں گے۔ پھر اس درویش نے سلطان قزل ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے سلطان، تو اپنے باپ کے دور حکومت کو یاد کر اور اس بات کو دل سے باہر نکال کے پھینک دے کہ تو ہمیشہ اس قلعے میں رہے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ آپ ایک دن بغداد کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر مٹی کھودنے کے کام پر لگا دیا۔ حضرت لقمان وہاں 1 سال تک مٹی کھودنے کی سخت مشقت برداشت کرتے رہے۔ 1 سال بعد اس شخص کا بھاگا ہوا غلام واپس لوٹ آیا۔ وہ آپ کو جانتا تھا۔ اس نے آپ کی جو حالت دیکھی تو آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ اس شخص کو جس نے آپ کو مٹی کھودنے پر لگایا تھا، جب آپ کے مقام و مرتبہ کا علم ہوا تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ سے معافی مانگی۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں اس کام میں بھی گھاٹے میں نہیں رہا، اور میں نے دنائی کی ایک بہت قیمتی بات یہاں سے سیکھی، اور وہ یہ کہ اپنے سے کم کو کسی مصیبت میں تنہا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بھی ایک غلام ہے جس سے میں ہر قسم کے کام لیتا تھا، لیکن اس مشقت کو اٹھانے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر اس مشقت کے کام میں مجھے روحانی اور جسمانی تکلیف ہوتی رہی ہے، اب میں بھی اپنے غلام سے ہرگز ایسے کام نہیں لوں گا جس سے اسے روحانی اور جسمانی تکلیف اٹھانا پڑے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بے حد حسین و جمیل تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اتوار کا مالک بھی تھا، اور وہ نوجوان علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا، اور جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے۔ وہ نہایت انہماک سے اسے سنتے تھے، اس کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی، اور وہ ایسا روشن چراغ تھا جس کے سامنے کسی دوسرے چراغ کی روشنی مان۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں ایک عیب یہ تھا کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔
ایک روز ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر ہوا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں یہ نقص ہے اور اس کے سامنے کے دانت بھی صحیح نہیں ہیں۔ میری بات سننے کے بعد وہ بزرگ ناراض ہوئے، بولے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اتنی خوبیاں دیکھنے کے باوجود تم اس نوجوان کے ایک معمولی سے عیب پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ طاؤس کو دیکھنے والے کی نظر اس کے بد زیب پیروں پر ہی مرکوز رہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات میں دیکھے۔ یاد رکھو، دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی۔ جس کا دل میلا ہو اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے، جس کا دل روشن ہو اس سے ہر شے روشن نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، وہاں ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی بیوی کے متعلق شکایت کی کہ میری بیوی بہت چڑچڑی اور بد مزاج ہے، اس کی طبیعت کی وجہ سے میری زندگی بہت اجیرن ہو چکی ہے۔ بزرگ نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو کہا کہ تجھے اپنی بیوی سے بے شک تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ان تکالیف کے باوجود کچھ تو راحت بھی اٹھاتا ہوگا۔ ایسی صورت میں تیرے لیے لازم ہے کہ تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کر، اور تیرا یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ زندگی ہر قسم کی مشکلات سے پاک ہونی چاہیے، بلکہ زندگی تو راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص کا گزر بازار سے ہوا۔ اس نے ایک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں گرا پڑا تھا۔ اس نیک شخص نے نفرت سے اس شرابی کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ شرابی اگرچہ مکمل ہوش میں نہ تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے قابل نفرت سمجھا ہے، اس لیے منہ پھیر لیا ہے۔ شرابی جوان نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے نیک شخص، تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کے اگر تجھے نیکی کی توفیق ملی ہے تو اسے تو اپنا کارنامہ نہ جان اور نہ ہی اس پر مغرور ہو۔ آزادی کی حالت میں اگر تو کسی قیدی کو دیکھے تو اسے برا نہ جان، ہو سکتا ہے کسی لمحے تجھے قید کر دیا جائے۔ اے نیک شخص، اگر تو مسلمان ہے اور تجھے ایمان کی دولت نصیب ہے تو اسے اپنا کمال نہ جان، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا خصوصی کرم ہے کہ تو مسلمان ہے، اور اگر تو کسی آتش پرست مجوسی کے گھر پیدا ہوتا تو مجوسی ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ نیکی میں انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی تجھ پر خاص عنایت ہے کہ اس نے نیکی اور بھلائی کی جانب تیری رہنمائی کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا، جو اپنی سخاوت میں بے مثل تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ عربی نسل کا گھوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری کی وجہ سے بے مثل تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی نسل کے گھوڑے کی تعریف ہو گئی، اور ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طائی انہیں وہ گھوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائق ہے، اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی، اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اس رات اتفاق سے شدید بارش اور بادل اس انداز میں برسے کہ حاتم طائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا اور ان کے آرام کا بندوبست کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا مشکل ہو۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمانوں کو بھنا ہوا گوشت کھلایا اور انہیں نرم اور آرام دہ بستروں پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام۔ حاتم طائی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ گھوڑا اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا موسم خراب تھا، میرے لیے ناممکن تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی دوسرا جانور منگا اور اسے ذبح کر کے
آپ کی دعوت کرتا۔ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے ذبح کروا دیا، اور مجھ سے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے۔ وزیر اعظم نے حاتم طائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریفیں ہم نے سنی، بلا شبہ آپ اس سے زیادہ تعریف کے حقدار۔ پھر اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعہ سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔